العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، ان سے محبت یہ جزو ایمان ہے اور ایک امر مسلم ہے، امر واجب ہے، اور اس کا تعلق عقیدے سے۔ اس کا معنی یہ کہ صحیح اور درست عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی جائے، اور عقیدے کا بگاڑ یہ ہے کہ صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کا بغض اگر دل میں ہے تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ علماء عقائد نے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کو عقائد کی کتب میں ذکر کیا ہے۔ اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ان سے محبت کیوں ہے؟ نمبر 1، محبت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں، یعنی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ان کے فضائل مذکور ہیں، ان کی منقبتیں مذکور ہیں۔ لہذا ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ اس پہلو سے بھی اپنے دین کی باتوں کو قبول کرے، تسلیم کرے، اور بالخصوص قرآن مجید میں تو کئی آیات موجود ہیں اور اسی طرح سینکڑوں احادیث موجود ہیں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور فضیلت پر۔ ابھی آپ نے 2 آیتیں مجھ سے پہلے سنی، بلکہ مزید آیات کا بھی ضمناً محترم فیض الابرار صاحب نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمیشہ کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار اور مہاجرین قرار دیا، انہیں ینصرون اللہ ورسولہ قرار دیا۔ بعض صحابہ کا نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، فاطمہ، سید عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا نام لے لے کر ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کی عظمتیں بیان فرمائے۔ لہذا ان سے محبت جو جزو ایمان ہے اور امر واجب ہے، اس کی اساس یہی ہے کہ قرآن و حدیث ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ اور نمبر 2، ان کی دینی خدمات، ان کی دین کے لیے قربانیاں، بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلامی حکومت کو جزیرۃ العرب سے نکال کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب پورا اسلامی دائرے میں آ چکا تھا. پھر ابو بکر نے اس کا دائرہ وسیع کیا. عمر کو آدھی دنیا کا فاتح کہا جاتا ہے، آدھی دنیا کا فاتح. اور عثمان نے اس دائرے کو اور وسیع کیا. علی رضی اللہ عنہ کچھ باہمی اختلافات میں الجھ کے رہ گئے، اس لیے وہ اس طرح کی کوئی خدمات کو انجام نہیں دے سکے. لیکن جو فتوحات تھیں ان فتوحات کی حفاظت کی، ان کو قائم اور دائم رکھا. اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسلامی سلطنت کے جھنڈے دور 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 تک گاڑ دیے. یہ ان کی خدمات، علمی خدمات بھی موجود ہیں. ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کو جمع کیا، ایک مصحف کی شکل میں مرتب کیا. یہ کتنا بڑا، یہ کتنی بڑی ایک دین کی خدمت. اور پھر انہوں نے مرتدین مانعین زکوٰۃ، اس اسلام میں رونما ہونے والے بڑے اور سب سے بڑے فتنوں کی خوب سرخوبی کی، ڈٹ گئے. حالانکہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، ابھی نئی نئی بات ہے، آپ نے نیا نیا اقتدار سنبھالا ہے، اطمینان سکون سے آپ یہ کارروائی کریں. ایک تو انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں قافلہ ایک علاقے میں روانہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہ قافلہ رک گیا. ایک تو اسے روانہ کیا، اور دوسرا ان مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے تیار ہوا. جب لوگوں نے سمجھایا کہ مدینہ اکیلا ہو جائے گا، یہ دارالخلافہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہ فوجیں بھیجوں گا، ان فتنوں کی سرکوبی کروں گا، اگرچہ مجھے مدینہ میں پرندے بھی نوچ کے کیوں نہ کھا جائیں. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی نظام کو، اسلامی مملکت کو مضبوط کیا، محکم کیا، ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا. پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ایک قرات پر پوری امت کو جمع کر دیا. مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو رہا لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کہ قرآن مجید 7 قراتوں پہ اترا ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، جس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. یہ سہولت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل ہیں، ہر قبیلے میں مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے. لیکن جب دیکھا کہ یہ چیز مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بن رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرات پر جمع کر دی. اسی طریقے سے صحابہ کی علمی خدمات، سید عائشہ صدیقہ محدثہ بالخصوص خانگی مسائل، گھریلو مسائل، گھر کی چار دیواری کے مسائل، سب سے زیادہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، سمجھا، سوال کیے. ایک عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، محدثہ بن گئی. اس حد تک انہوں نے دین کی خدمت کی کہ صحابہ بھی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اپنے آپ کو وقف کر دیا سنت رسول کو بیان کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جناب عبداللہ بن عباس، جناب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، جناب ابو ہریرہ، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ
بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، خوب انہوں نے احادیث بیان کی، علم پھیلایا. اور یہ صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، مختلف علاقوں میں، ان علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا، صرف اور صرف تبلیغ دین کی نیت سے، تعلیم کی نیت سے، لوگوں تک دین پہنچانے کی نیت سے اپنے آپ کو وقف کر دیا انہوں نے. یہ کتنا مختلف متنوع ان کی خدمات ہیں. آج جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس تبلیغ کی، اس دین کی حفاظت کی اساس اور بنیاد ان صحابہ کرام نے رکھی. اللہ کے رسول نے دین پہنچایا پوری امانت سے، پوری دیانت سے، اور پھر اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچایا. یہ صحابہ کرام نے کردار ادا کیا، یہ بڑا عظیم ان کا کارنامہ ہے. تو یہ ان کی خدمات، علمی خدمات اور اسلامی مملکت کے پھیلاؤ کی خدمات، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے انصار بنے، آپ کے حمایتی بنے، آپ کے مددگار بنے، آپ کی حفاظت کی، سامنے سے لڑے، دائیں سے لڑے، بائیں سے لڑے، پیچھے سے لڑے، آپ کے مشن کے پاسبان بنے اور پورا ساتھ دیا، کسی موقع پر پیٹھ نہیں دکھائی. یہ ان کی خدمات، یہ دین کا پھیلاؤ اور دین کی ترقی اور دین کی حفاظت، یہ ان صحابہ کرام کے ذریعے معرض وجود میں آئے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، ان اسلام کے پاسبانوں، ان اسلام کے محافظوں، ان اسلام کے خدمت گاروں اور ان اسلام کے انصاروں سے محبت جذب ایمان، جذب ایمان. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ان سے محبت جذب ایمان، اہل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی. یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے، پروپیگنڈا ہے کہ یہ اہل سنت، سنی، اہل الحدیث، یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، یہ اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے. یہ جھوٹا الزام. ہماری عقیدے کی کتب علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم کے فضائل سے بھری ہوئی ہے. ہماری اسٹیجوں پر جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اسی طرح علی، حسن، حسین اور فاطمہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں. کیا یہ حدیثیں بیان نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ فاطمہ کے بارے میں حدیث کیا بیان نہیں ہوتی کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں؟ سیدنا علی کے بارے میں کیا حدیث بیان نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ کہا آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جسے اللہ سے محبت ہے اور جس سے اللہ کو محبت ہے. اور پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا. یہ سارے مناقب بیان ہوتے ہیں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کیونکہ ان روافظ کی طرف سے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے، تو پھر ان کے دفاع میں ان کا ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے، ان کے دفاع میں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے رد میں صحابہ کی عظمتیں، ابو بکر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ، سیدہ فاطمہ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے زیادہ ذکر نہیں ہے کہ اہل بیت پر ان کو فضیلت دی جا رہی ہے یا اہل بیت کا ادب و احترام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت، یہ صرف اور صرف ان روافظ کی ان سازشوں اور ان خباستوں، ان کفریات کے رد میں ان اصحاب رسول کا ذکر زیادہ ہو. آج کا یہ قرآن کس نام سے؟ عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے. کراچی میں 85 ایسی مسجدیں بتا سکتا ہوں جن کا نام اہل بیت کے نام پر. مسجد علی موجود ہے، مسجد حسن موجود ہے، مسجد حسین موجود ہے، مسجد فاطمہ موجود. مدارس کے نام ہیں مدرسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے
شاید جس وجہ سے ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. کیا میں اہل بیت ہوں یا یہ صحاب رسول ہوں، ابو بکر عمر عثمان، یا یہ اہل بیت کے افراد ہوں؟ کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہم، حد سے نہیں بڑھتے، حد سے نہیں بڑھتے. اور یہ اعتراض کہہ لیں، شکوہ کہہ لیں، ہمارے سنیوں کو بھی ہم اہل حدیثوں سے، یہ بھی ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں روافض کی طرح کہ یہ انبیاء کی گستاخ ہے، یہ اولیاء کے منکر، یہ اماموں کے منکر ہے. معاملہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ ہم غلو سے بچے ہوئے ہیں. نہ انبیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ اماموں کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ صحابہ اور اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ اولیاء کرام کی شان میں غلو کرتے ہیں. ہم تو کتاب و سنت کی پاسداری کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پاسداری، کتاب و سنت کے نصوص کو کافی سمجھتے ہیں. اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور مثال کے ذکر کیا کہ میری شان میں بھی تم غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا. میرا جب بھی ذکر کرو تو مجھے عبد اللہ اور رسول اللہ کو. ان روافض نے علی رضی اللہ عنہ الوہیت کے درجے پہ پہنچا دیا، ان کو انبیاء سے افضل قرار دیا. یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے. الوہیت کے درجے پہ پہنچانا صریح شرک ہے. انبیاء سے افضل قرار دینا یہ ایک مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کے برخلاف ہے. ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا، ان کو بگڑی بنانے والا، معصوم، یہ عصمت، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. نہ ابو بکر کو حاصل ہے، نہ عمر عثمان کو حاصل ہے، بے عینی اسی طرح نہ علی کو حاصل ہے، نہ حسن حسین کو حاصل ہے، نہ فاطمہ کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی. یہ بات ہم صرف ان کے بارے میں نہیں کہتے، یہ ہم پہلے ابو بکر و عمر عثمان کے بارے میں کہتے ہیں. وہ معصوم نہیں ہے، یہ بھی معصوم نہیں ہے. وہ مشکل کشا اور حاجت روا اور بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے. ہاں اس بنیاد پر ہم پر الزام لگا جاتا ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں، یا پھر شاید اس لیے ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اہل بیت کے منکر ہیں، ان سے محبت نہیں، کہ شہادت حسین کے غم کے نام پر ان کی جو شرکیات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، ہم ان سے بری ہیں، بیزار ہیں، لا تعلق. صرف ان کے بارے میں نہیں بلکہ ہم میرے اہل سنت میں سے کچھ لوگ جو دیگر انبیاء، دیگر صحابہ اور اولیاء کرام کے بارے میں شرکیات، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم تو اس سے بھی باغی ہیں، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات، یہ لا تعلقی ان بدعات اور رسومات سے صرف اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر کسی نبی کے بارے میں بھی ہے، کسی صحابی کے بارے میں بھی ہے تو ہم اس سے بھی لا تعلق. بلکہ بالخصوص یہ روافض کی شہادت غم شہادت حسین کے نام پر جو بدعات، جس میں اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، جس میں ماتم اور ماتم کی بدترین صورتیں، زنجیر زنی، تلوار زنی، آگوں پہ اپنے آپ کو جلانا، یہ غم کا یہ انداز، یہ ماتم، یہ صریحاً کتاب و سنت کی نصوص کے برخلاف ہے، صریحاً نصوص کے برخلاف ہے. یہ کفریہ کام ہے، جاہلیت کے کام ہے، بلکہ میں تو کہوں گا یہ صریحاً دین کو بگاڑنے کی صورت ہے. دین اسلام جو ایک طبعی اور فطرتی دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے، ایک بہترین دین ہے، جس کی بنیاد اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. ان شرکیات اور رسومات نے اس دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو ہمیں اعتراض اس پہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، اور افسوس تو ہمیں اپنے سنیوں پر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی انہیں تو اہل بیت سے بڑی محبت ہے. دیکھو کیسے غم مناتے ہیں، کیسے یہ دکھی ہیں، کیسے یہ سوگ کا مہینہ بنا دیتے ہیں، کیسے دیکھو یہ ماتم کرتے ہیں.
اللہ کے بندو مسلمان ہو کے شریعت کی بات کرو یا تم اپنے ذاتی احساسات و جذبات کی بات کرتے ہو؟ تم سنت کے پیروکار بنو، بدعت کے پیروکار نہ بنو۔ باقی ان روافض سے، ہمیں اہل بیت سے جو ان کو محبت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک تو غلو پر اعتراض ہے، دوسرا اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ کرام پر یہ الزام کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، زیادتی کی، یہ سفید جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ ابھی مجھ سے پہلے محترم فیض الابرار صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ رحماء بینہم کے بعد ہر وہ بات جس رحماء بینہم کے نظریے اور عقیدے کے برخلاف ہے وہ غلط اور جھوٹی بات ہے۔ سونے کے پانی سے لکھنے کی یہ بات، جب اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم، پھر تم کہو کہ ظلم کیا، زیادتی کی، جھوٹی باتیں، جھوٹ من گھڑت، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ عام لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں شاید ابو بکر و عمر و عثمان نے بہت ظلم اور زیادتی کی۔ ایسا جھوٹ ہے کہ الامان الحفیظ۔ تو اہل بیت کی محبت کے نام پر، صحابہ کرام پر تبرہ، یہ ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے، وہ صحابہ جن کی محبت جزو ایمان ہے، جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، خیر کنتم خیر امت کا سب سے پہلا مصداق ہیں، خیر القرون کرنی کی بنیاد پر وہ اس پوری امت کا، بلکہ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں، ان پر تبرہ، اور پھر ہم سے کوئی خیر کی امید رکھے، تو یہ ان کا طرز عمل غلط۔ تو یہ صحابہ کرام پر تبرہ، یہ بڑی خطرناک بات۔ آج اس ملک میں فتنے اور فساد اور اختلاف کی بنیاد ان روافض کا صحابہ کرام پہ تبرہ ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تبرہ بازی پہ پابندی لگائے، تو یہ سارے فتنے اور جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو ان محرم کے جلوسوں کی سیکورٹی کا اتنا انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دل جو برانگیختہ ہوتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں نوجوانوں کے، وہ اسی وجہ سے آتے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے جو حکومت محرم کی سیکورٹی پر خرچ کرتی ہے، اگر تھوڑی سی توجہ ان پر سختی کر دی جائے اور اس قسم کے تبرہ کے حوالے سے سختی سے معاملہ کیا جائے، لیکن کوئی سختی نہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے سال اور اس سال کتنے بدبختوں نے تبرہ کیا، حکومت نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بہرحال میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پروپیگنڈا، روافض کا جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے بعض سنی اس سے متاثر ہو جاتے، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات وہ ہے جب قرآن حدیث کی نصوص سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ صحابہ افضل لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، ان کا ایمان مثالی ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ رحماء بینہم ہیں، یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ ہے، تو تب پھر ان کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا نتیجہ کتنا خطرناک نتیجہ ہے؟ جب صحابہ پر تبرہ کر کے ان کی طرف کفر کی یا نفاق کی یا ظلم اور تعدی کی نسبت کر دی جائے گی تو ان کی عدالت مجروح ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ جب ان کی عدالت مجروح ہو جائے گی تو ان کے ذریعے جو دین آیا ہے وہ دین باقی بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ یہ تمہارے دین کے دشمن، میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ دین کے دشمن، یہ دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں یہ قرآن نعوذ باللہ یہ تبدیل شدہ ہے، یہ قرآن حقیقی نہیں ہے، یہ تبدیل شدہ ہے۔ حقیقی قرآن ان کے بارے میں، امام ان کے بارے میں ہے کہ وہ غار میں لے کے چلے گئے ہیں، یہ حقیقی قرآن نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور سنت رسول جو ہماری احادیث میں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر جو کتب حدیث ہیں، یہ ان کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کے راویوں کا آغاز، ان کے راویوں میں
صحابہ نے ان حدیثوں کو بیان کی، اور نعوذ باللہ یہ فاسق اور فاجر۔ تو اس لیے یہ تمہارے دین کے دشمن، یہ دین کے دشمن، یہ نیا دین لانا چاہتے ہیں، عملی اور اعتقادی طور پر لے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں جو اس قرآن کی اور حدیث کی محبت ہے اس پر نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ان کو اسلام دشمنی کیوں؟ یہ میں عام شیعہ کی بات نہیں کر رہا، عام تو سیدھے سادھے، وہ تو محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے نام پر دھوکے میں آئے ہوئے۔ میں بنیاد عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اسلام دشمنی کیوں ان کے اندر پیدا ہو؟ یہ یہودیوں اور عمر فاروق کے دور میں جب ایرانی سلطنت مغلوب ہوئی، اس وقت کے ایرانیوں کا یہ ملی بھگت، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا عمر فاروق کے دور میں، اور انہی کے دور میں ایران جو کسریٰ کی بڑی ایک عظیم سلطنت تھی صدیوں کی، وہ بھی شکست فاش کھا گئی۔ اب یہ آگ پرست لوگ در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ یہودی جو خبیث الفطرت تھے، عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، نیکی اور تقوی کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور محبت اہل بیت کے نام پر انتشار شروع کیا، اور جگہ جگہ سے لوگوں کو خراب کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر کے لے آیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ وہ معرض وجود میں آیا، اور جب اس کو دیکھا کہ وہ غلوب بھی کر رہا ہے تو پھر یہ ایرانی بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کے اس دین محمدی اور شریعت محمدی کو معطل کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ کی عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اور شرک اور بدعات کا خوب بازار گرم کیا، اور آج تک یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ آج کہنے کو تو ایران فتح ہوا عمر فاروق کے دور میں اور وہاں اسلامی حکومت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ یہ اسلام سے انتقام لینے کی اور اسلام کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ سیدھے سادے مسلمان جاہل وہ صرف محبت آل رسول کے نام پر اور ان کے جھوٹ اور جھوٹ کو سن سن کے سازشوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو ان سازشوں کو سمجھو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔